بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں حسن چنو۔ ابھی تک بھی جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں ڈفرینٹ انالیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے، ہر اینکر جو ہے وہ اپنی انفارمیشن کی بیس پہ ڈفرینٹ اوپینین جو ہے وہ دے رہا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جنگ نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اپنے لاسٹ جو تقریباً دو تین جو میرے ولاگز ہیں اس پہ میں نے یہی بات کی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جنگ جو ہے وہ مسلط نہیں کرے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، اس نے بڑی محنت کر کے جو ہے نا وہ اپنا ایک سٹیٹس بحال کیا ہے، تو وہ جنگ ونگ کے چکر میں نہیں پڑے گا۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ان کے جو ایکس جنرل ہیں، ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا، وہ بول رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اب ان سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا جو انڈیا ہے وہ جو پاکستان کا جو جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہ اسے آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، تو کیا جو انڈیا ہے وہ پاکستان سے یہ جو آزاد کشمیر ہے وہ واپس لے سکتا ہے؟ تو یہ جو ایکس جنرل صاحب ہیں انہوں نے بڑا جواب دیا، ان کو بڑا بیلنس آنسر کیا کہ بائی فورس ہم جو ہے وہ پاکستان سے آزاد کشمیر واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ پھر جنگ کرنا پڑے گی۔ تو جنگ جو ہے وہ بول رہے تھے کہ وار از ویری کاسٹلی، ہم جو ہے وہ جنگ نہیں پاکستان کے ساتھ کر سکتے، کیونکہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو کنٹریز جو ہیں وہ کتنے سال کئی سال وہ جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بول رہے تھے کہ جو انڈیا ہے اس کی جی ڈی پی آپ دیکھو کہ جب جنگ ہوگی تو اس کی جی ڈی پی کا کیا بنے گا۔ وہ بول رہے تھے کہ جو ابھی جو کرنٹ صورتحال ہے انڈیا میں اتنی زیادہ غربت ہے، وہ بول رہے تھے کہ 80 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ 5 کلو اناج دیا جاتا ہے۔ وہ بول رہے تھے ہمارے سکولز کی کیا حالت ہے، ہمارے ہاسپٹلز کی کیا حالت ہے۔ اس حد تک وہ بات کر رہے تھے کہ شاید ان کے شہروں کا انفراسٹرکچر صحیح ہو، لیکن وہ بول رہے تھے کہ جو دیہاتوں کا انفراسٹرکچر ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اتنی پوشیدہ صورتحال ہے سڑکوں کی، انفراسٹرکچر کی، ہمارے ملک میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، تو ہم جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، ہم جنگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ جنرل صاحب بول رہے تھے کہ ہم اپنے تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں ان کو جابز نہیں دے پا رہے، اور ہم جب جنگ کی بات کر رہے ہیں اٹس ایبسلوٹلی ربش۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے جو جنرل لیول کے ایکس جنرل تھے، اس لیول کے بندے جو ہے نا وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنگ جو ہوتی ہے اور پھر جو ہے نیوکلر آرم جو کنٹری ہے اس کے اوپر جنگ مسلط کرنا، اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے پچھلے کئی ولاگز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ انڈیا کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ اس کو اس کا بڑا خوفناک آنسر ملے گا۔ اور یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، جو چیزیں انڈیا جو ہے وہ میڈیا کے تھرو یا ویسے اپنی ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس کے تھرو جو سچویشن کریٹ کر رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی فائدہ اس کو ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی جو عوام ہے وہ اس کے خلاف ہو رہی ہے، وہ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جنگ جو ہے نا وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے، وہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ ابھی جو ایک انڈین اینکر ہے کرن تھاپر، اس کے پروگرام میں اس نے ایک ڈیفینس ایکسپرٹ کو بلایا ہوا تھا، وہ بھی ایون یہ بات کر رہے تھے کہ وی آر ناٹ ریڈی ٹو فیس پاکستان۔ یہ ان جو انڈین ڈیفینس ایکسپرٹ تھے، یہ وہ بول رہے تھے کہ وی آر ناٹ ریڈی ٹو فیس پاکستان۔ آپ دیکھیں کہ ان کی جو ان کا جو انالیسز ہے وہ کتنا جو ہے نا وہ کیلکولیٹڈ ہے، انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ ریسرچ کی ہوئی ہے۔ وہ بول رہے تھے کہ جو پاکستان ایئر فورس ہے، یہ جو ڈیفینس ایکسپرٹ تھے وہ یہ بول رہے تھے پاکستان ایئر فورس جو ہے دے آر ویل پریپیئرڈ، ان کی جو پریپریشن ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس لیول کا جو بندہ ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم پاکستان ایئر فورس کے ساتھ جو ہے نا وہ انڈین ایئر فورس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اب انڈیا جو ہے اس کی یہ مجبوری بھی ہے، ہم صرف یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کی جو ہے وہ اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کرنا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے اس کی اپنی جو اکانومی کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے، اس وجہ سے وہ جنگ نہیں کرنا چاہ رہا، نہیں، اس کی متبادل جو ہے نا اس کی اور بھی مجبوری ہے کہ وہ پریپیئر نہیں ہے، اس میں اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر سکے۔ تو وہ ان کو یہ بھی خوف ہے، ان کے اندر یہ ایک قسم کا فیئر ہے کہ وہ کوئی مس ایڈونچر نہ کرے جس سے ان کو مزید جو ہے وہ ہزیمت اٹھانی پڑے اور ان کے لیے جو ہے نا وہ مزید پرابلم پڑے۔ ابھی جو ہے پی ٹی آئی کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔
آخر کار جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی ایک خوشخبری ملی ہے، جو سینیٹر ہیں اعجاز چودھری صاحب، ان کی جو بیل ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے۔ اس سے ایک امید جو ہے وہ زندہ ہوئی ہے کہ ابھی تک جو کچھ ججز حضرات ہیں وہ میرٹ پر فیصلے دے رہے ہیں۔ یہ جو اعجاز چودھری صاحب ہیں، ان کو 2 مئی 2023 کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور ان کو 2 سال کے بعد جو ہے وہ بیل جو ہے نا وہ گرانٹ کی گئی ہے۔ لیکن یہ ایک حوصلہ افزا چیز ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ آخرکار ان کو جو ہے نا وہ ایک بیل جو ہے نا وہ گرانٹ کی گئی ہے ججز کی طرف سے، اور ججز نے جو ہے وہ ایک میرٹ پہ فیصلہ دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ کچھ چام گوئیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بولا جا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا کچھ آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے بھی بڑی بیلنسڈ جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ وہ بول رہے تھے کہ ریاستی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریاست کا ایک اہم جزو ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان جو ہے نا وہ خلیج نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے آج لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو ہے نا پیش کیا جائے گا، کیونکہ لاسٹ ہیئرنگ میں جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج صاحب تھے وہ جیل انتظامیہ کے اوپر کافی برہم ہوئے تھے۔ انہوں نے بولا تھا کہ اگر قیدی کو کورٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا تو ٹرائل کیسے شروع ہوگا۔ تو اس تناظر میں جو جیل انتظامیہ کا موقف تھا وہ بول رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے، لہٰذا یہ بڑا مشکل ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا جا سکے۔ تو آج دوبارہ جو ہے وہ عمران خان کے کیس کی جو ہے نا ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہیئرنگ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو مین گیٹ ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کے ان کو بند کر دیا گیا ہے، جو اضافی لوگ تھے وہ ان کو جو ہے وہ کورٹ سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ باری پولیس کی نفری جو ہے وہ کورٹ کے باہر جو ہے اس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ آج جو ہے عمران خان کو جو ہے نا پیش کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی مزید اپڈیٹ ہوئی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔